بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے، یعنی اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کے نشان قدم باقی رکھنے میں دیر کی جائے، یعنی تا دیر لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ اس کو بخاری نے روایت کی ہے۔ یعنی یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بما ترجمہ پڑھی ہے، اس کے اندر رشتہ داری قائم رکھنے کے بہت سے فائدے، یعنی ایک تو بہت بڑا فائدہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ رشتہ داری کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے چلے جانے کے بعد، اس کے فوت ہونے کے بعد لوگ اس کو اس کے نشان قدم یعنی اس کو یاد رکھتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس کو اپناتے ہوئے میرے خیال میں ہمیں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، صرف ہمیں اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس حدیث پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں رزق مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا ہے، اس طرح عمر بھی طے ہو چکی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف کی آیت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ان کا مقرر وقت آ گیا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ پہلے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی اور عمر میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کا سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کی فراخی کے اسباب اور عمر بڑھنے کے اسباب بھی لکھ رکھے ہیں۔ مثلاً جو شخص محنت کرے گا، ہوش مندی اختیار کرے گا، اسے کھلا رزق ملے گا، اور جو کاہلی اور سستی اختیار کرے گا وہ تنگ دست ہو جائے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور جو انسان کا علم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لکھی ہے تقدیر کے اندر، اس چیز کو لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے۔ اس طرح اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول انسان کو صحت مند رکھنے کے اسباب ہیں جن سے عمر بڑھتی ہے۔ خراب آب و ہوا، ناقص ناموافق ماحول بیماری اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جس سے عمر گھٹتی ہے۔ جس طرح رزق اور عمر میں اضافے کے یہ ظاہری اسباب ہیں، اس طرح اس کے کچھ روحانی اور ربانی اسباب بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اسے قلبی اطمینان، دلی مسرت اور اوقات عزیزہ میں برکت حاصل ہوگی، اور جو کام کرے گا دل جمی سے کرے گا، اس سے اس کے رزق میں فراخی ہوگی، اور اطمینان قلب پر ہی صحت کا دار و مدار ہے۔ جب صحت درست ہوگی تو عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس جس کم نصیب کا اپنوں سے ہی مقاطع ہو، یعنی بات بات پہ جھگڑنا ہو، لڑائی ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ قطع تعلق نہ اسے دنیا کے کام کا چھوڑے گا نہ دین کے کام کا چھوڑے گا۔ وہ انسان ہمیشہ دل ہی دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرت لے کر کے بیٹھا رہے گا، دل ہی دل میں اس کی طبیعت چڑچڑی ہونا شروع ہو جائے گی، قوتیں مزاحم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا نتیجہ کاروبار میں ناکامی، پریشان کن بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوگا، جس سے رزق تنگ اور صحت برباد ہو جائے گی۔ یہی چیزیں آدمی کو موت سے قریب کر دیتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے گا، اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا
اور عمل صالح کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حالانکہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والوں کے نام تقدیر میں پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں، مگر ایمان اور عمل صالح میں جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی فراخ رزق اور درازی عمر کا سبب ہے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ سے دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، ان صلۃ الرحم محبت فی الاہل مسرت فی المال منسعت فی الاثر، رشتہ داری کو منانا گھر والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر عمر میں برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح مختلف احادیث کے اندر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کے فوائد اور بھی نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اور قرآن مجید میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو توڑنے والے کا انجام بھی بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم، یعنی قاطع رحم جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ